الحمدللہ الذی علم القرآن والصلاة والسلام علی من بین القرآن ولعنۃ اللہ والملائکۃ والناس علی من انکر القرآن۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مقصد بچوں کا نصاب نہیں ہے۔ بچوں کے لیے جو نصاب بنایا گیا اس کا نام تو مطالعہ قرآن حکیم رکھا گیا تھا نا، مطالعہ قرآن حکیم اس کا نام تھا، اور وہ 7 والیومز میں تھا، 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 7 سالہ نصاب چھوٹے بچوں کے لیے۔ اور اس پر جو آپ نے تقریضات لیں یا اس پر تصدیقات لیں وہ اسی لیے لی نا کہ یہ بچوں کا نصاب ہے اور یہ بچوں کو 7 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے گا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے متفقہ۔ متفقہ ترجمہ قرآن حکیم۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کے لیے دی علم فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بنایا، اس کے لیے انہوں نے بنایا ادارہ صدائے اسلام، لیکن نام اس پر بھی شجاع الدین شیخ کا اور شاہ نواز آوان کا لکھا ہوا ہے۔ نام یہاں بھی شجاع الدین شیخ کا اور شاہ نواز آوان کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جملہ حقوق طباعت، کتابت، ڈیزائن و تزیین بحق پبلشر، ادارہ صدائے اسلام، رجسٹرڈ TM ٹریڈ مارک، با اجازت دی علم فاؤنڈیشن۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں جب آپ نے ٹیکس بچانا ہو تو آپ بہت ساری دیگر کمپنیز بنا لیتے ہیں کہ یہ کاروبار یہاں جا رہا ہے، یہ پیسہ یہاں جا رہا ہے، وہاں اس سے ٹیکس بچانا مقصد ہوتا ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن سے وہ کام ڈالا، منکرین قرآن کو اپنے ساتھ میں لایا اور ان کی ان کتابوں کے حوالے دیے جن میں قرآن کریم کا صراحتاً انکار موجود ہے۔ بحار الانوار، مستدرک الوسائل، الکافی، اور اس میں جو باقر مجلسی ہے اور کلینی ہے، ان کی تو الگ کتابیں موجود ہیں جو پوری اس چیز سے بھری ہوئی ہیں کہ قرآن کریم محرف کتاب ہے، اور ان لوگوں کی تقریضات اس میں شامل کی جن کے بنیادی عقائد میں عقیدہ امامت ہے جو ختم نبوت کا انکار ہے اور تحریف قرآن کا عقیدہ ہے۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا۔ یہ آپ دیکھیے اس سارے کے سارے کو ایک جگہ چھاپ دیا، اور ایک جگہ چھاپ کر اس کا نام متفقہ ترجمہ قرآن حکیم رکھا۔ آپ نے جو تقریض لی وہ بچوں کے نصاب کے لیے لی، یہ اکٹھا آپ نے کیسے چھاپ دیا؟ آپ نے جو تقریض لی وہ علم فاؤنڈیشن کے لیے لی، یہ ادارہ صدائے اسلام کہاں سے ٹپک گیا؟ آپ نے جو تقریض لی وہ اس لیے لی کہ اس کا نام مطالعہ قرآن حکیم ہے، آپ نے اس کا نام متفقہ ترجمہ کیسے رکھ دیا؟ آپ جب دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو لیتے ہیں اس وقت تک متفقہ نہیں ہوتا، اور جیسے ہی آپ ڈال دیتے ہیں اس میں منکرین قرآن کو، وہ آپ کے نزدیک متفقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیز عدم اتفاق ہے اسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا، یہ بددیانتی کی انتہا ہے کہ بچوں کے نصاب کے لیے لیں، مطالعہ قرآن حکیم کے لیے لیں، دی علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے لیے لیں، اور تینوں چیزوں کو بدلیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کو آپ کر دیں متفقہ ترجمہ، دی علم فاؤنڈیشن کو آپ لے آئیں دوسرا پلیٹ فارم ادارہ صدائے اسلام، بچوں کے نصاب کے بجائے آپ اس کو متفقہ چھاپ دیں، اس کا نام متفقہ ترجمہ رکھا، اور اس کو مستند بنانے کے لیے جو لفظ لکھے ہیں یہ آپ دیکھیں، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، پھر کہتے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب فکر، دیوبندی مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے۔ کیا منکرین قرآن مکتبہ فکر ہے؟ جو قرآن کا انکار کرے، جو ختم نبوت کا انکار کرے، قرآن کریم کی 700 سے زائد آیات صحابہ اکرام کو اللہ کا پیارا اور جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ بندے بتائیں، سب سے بہترین جماعت بتائیں، اور جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، نعوذ باللہ ان کو کافر اور مرتد کہتے ہو، کیا وہ مکتبہ فکر ہے؟ جن کی نماز الگ، جن کی جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں وہ مکتبہ فکر ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس جہاں تحریف قرآن پڑھائی جائے، جہاں صحابہ کی گستاخی پڑھائی جائے، جہاں زکوٰۃ کا انکار پڑھایا جائے، وہ دینی مدرسہ ہوتا ہے، یہ دین ہے۔ دینی مدارس یہی نہیں، آگے چلیں، وجامعات کی تنظیمات اور وفاقوں سے منظور شدہ۔ یعنی ایک آدمی جب دیکھے اور یہ چیزیں پڑھے تو وہ کہے گا کائنات میں اس سے زیادہ متفقہ ترجمہ تو کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بنا کر کیا رہے ہیں؟ اس کو رکھوا رہے ہیں مساجد میں، اور وہ جو ڈرامے بازی کی
کہ جناب جس جس چیز پر اعتراض تھا وہ ہم نے نکال دیا۔ سورہ سأل سائل بعذاب، اس میں حارث بن نعمان فہری کی وہ روایت جو مسلمانوں کی روایت ہی نہیں ہے، جس میں وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی کو موسی ماننے والی بات، اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ جو عذاب آنا ہے آ جائے۔ وہ چلتا ہوا یوں گیا اور آسمان سے پتھر آیا اور اس نے چیر کے رکھ دیا۔ جب ایک آدمی اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قیامت کو مانے، مسلمان ہے یا نہیں؟ اور جو نبی کے سامنے مانے، صحابی ہے یا نہیں؟ تو یہ گستاخان صحابہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اب مساجد میں یہ پورا مشترکہ رکھ رہے ہیں کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ ایسے تھے، نبی کے منہ کے بدتمیزی اور گستاخی کرتے تھے اور ان پر آسمان سے پتھر برستے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ وہ علی کی ولایت کا انکار کر۔ حضرت علی سے بڑا کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین سارے ولی، تمام صحابہ سارے ولی، لیکن یہ ولی کہہ کر اس سے امام معصوم مانتے ہیں، اور امام معصوم ان کے ہاں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، عین من عین اللہ، حرام حلال کا اختیار سب کچھ اس کے پاس۔ یہ عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ وہاں ڈرامہ کیا، جس چیز پہ اعتراض تھا نکال دیا، اس سے نہیں نکالا۔ کیوں؟ یہ پوری ایک سازش ہے اور اس کے کئی رخ ہیں، یہ ان میں سے ایک رخ ہے۔ ان کا مقصد بچوں کا نصاب نہیں ہے، ان کا مقصد ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ حضرت امیر عظمت شہید اور 12,000 شہادتوں اور قربانیوں کے بعد وہ منکرین قرآن جو زمانے میں گالی بن گئے، جن کا گستاخان صحابہ ہونا ہر بچے بڑے کو بطور خاص سوشل میڈیا کے بعد معلوم ہو گیا، تو انہوں نے ایک چور دروازہ چنا۔ وہ چور دروازہ کیا ہے کہ بچوں کے نصاب کے نام پر ان کو مسلمانوں کا ایک مکتبہ فکر بنا کر اس میں شامل کیا گیا، جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے۔ بچے ان کو یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک مکتبہ فکر ہے، اس کی آڑ میں انہوں نے نبی کی بیٹی کا انکار کیا، اس میں موجود ہے۔ صحابہ کی گستاخی کی، اس میں موجود ہے۔ وہ کتابیں جن میں تحریف قرآن کی روایات ہیں، بچوں کے نصاب میں ڈرامہ کیا کہ ہم نے نکال دی، اس میں موجود ہیں۔ یہ کس کی اجازت سے چھاپا، کس کی اجازت سے؟ وہ ساری تقریضات جو مطالعہ قرآن میں نکال دی اس میں موجود ہیں، وہ ساری تصدیقات جو کہہ رہے ہیں ہم نکال دیں گے اس میں موجود ہیں، وہ سارے حوالے جو وہاں نکال دیے موجود ہیں، وہ تمام قابل اعتراض باتیں جو وہاں سے نکال دی اس میں موجود ہیں۔ مسلمانوں، یہ دین کا ٹھیکہ اور صحابہ کا ٹھیکہ کچھ لوگوں نے لیا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ حوض کوثر پر جام پینے جائیں گے، دائیں اور بائیں حضرت ابوبکر اور عمر کھڑے ہوں گے، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب منکرین قرآن کو تم ایک مکتبہ فکر بنا کے اس میں شامل کرتے ہو، گستاخان صحابہ کو شامل کرتے ہو، جہاں حضرت شیخ الاسلام کی تقریر، حضرت شیخ الاسلام ہمارے بڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں، آپ نے تقریر لکھی، آپ سے پورا ملک کہہ رہا ہے، علماء کہہ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ واپس لو۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ منکرین قرآن کے ساتھ متفق کا ترجمہ آیا، اور اس پر وقت کے شیخ الاسلام کی تصدیق اور اس کی تقریر موجود ہے، اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آپ نے واپس نہیں لی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نکال کے ردی کے ٹوکری میں پھینک دی۔ مطالعہ قرآن کے 5 والیوم سے نکال چکے۔ وہ کیوں؟ ان سے کہا گیا منکرین قرآن کی تقریر نکالو۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے نکالو، ساتھ میں بخاری اور صحیح ستہ نکال دیے۔ ان سے کہا ان کی تقریزات نکالو، انہوں نے اٹھا کر تمام مسلمان زعماء کی بھی نکال دی۔ یہ حیثیت دی، اس کے باوجود واپس نہیں لے رہے، لیکن وہ سازش کا ایک رخ تھا۔ یہ آپ دوسرا رخ دیکھیں، وہ سب جو وہاں نکالا کیونکہ شور شرابہ ہوا۔ اگر یہ مخلص ہوتے، ان کے دل میں درد ہوتا، یہ اپنی غلطی تسلیم کرتے، سب سے پہلے تو اس کی اجازت لیتے، اس کا نام متفق کا ترجمہ نہ رکھتے، اس کو اکٹھا نہ چھاپتے، اس کو بلا اجازت مساجد میں نہ رکھتے۔ اللہ کی قسم یہ منکرین قرآن کو نارملائز کرنے کی سازش ہے۔ اللہ کی قسم ان کا مقصد نصاب نہیں ہے۔ اس کو تو سر پہ رکھ کے بھی میں قسم نہیں کھا سکتا، ورنہ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے تو سر پہ قرآن رکھ کے کہا تھا۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے علماء، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے ہاتھ سے فتاویٰ جاری کریں اور جہاں سے ممکن ہو اس کے خلاف کام کریں۔ یہ ہماری نئی نسل کا ایمان کھا جائیں گے، عقیدہ کھا جائیں گے۔ یہ منکرین قرآن ہمارے سر پر چڑھ کر بولیں گے، اللہ کا واسطہ اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی نا کہ اس کا نام متفق کا ترجمہ رکھ دیا، تقریضات اس میں موجود، بحار الانوار کا حوالہ اس میں موجود ہے، مستدرک ہر حوالہ اس میں موجود ہے، تمام قابل اعتراض روایات جو وہاں سے نکالنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ کس سے پوچھ کر؟ حضرت شیخ الاسلام سے پوچھا؟ مفتی منیب سے؟ کس سے پوچھ کر تم نے یہ چھاپا پورا کا پورا اور اس کو مساجد میں رکھوا رہے ہو؟ تمہارے باپ کا راج ہے، تم جہاں چاہو گے جو چاہو گے کر دو گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ علماء، ہم دین کے ٹھیکیدار نہ صحیح، ہم دین کے چوکیدار تو ہیں۔
میں تو قیامت والے دن کہوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا، اللہ کی عزت کی قسم جو مجھ سے بن پڑا میں نے کیا، میں نے نہ اپنی جان دیکھی، نہ عزت دیکھی، نہ اپنی کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے جو کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا، اور آج بھی کر رہا ہوں۔ تم بھی مولوی ہو، تم بھی عالم ہو، تم بھی مدرس ہو، تم بھی لیڈر ہو، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی صحابہ کے ماننے والے ہو، قیامت والے دن جب اللہ اور اس کا رسول پوچھیں گے، صحابہ پوچھیں گے، تو کیا جواب دو گے؟ تم ان گستاخان صحابہ کو مکتبہ فکر بنا کر اس سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ جو تم سے بن پڑے کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آواز کو دیگر علماء تک تو پہنچا دو۔